کہ ایک جو DSP جو گسٹڈ آفیسر ہوتا ہے نا، اس نے بے شمار انکوائریز کی ہوتی ہیں، بلائنڈ مرڈر، کڈنیپنگ فور رینسم، مرڈر، بطہ خوری کی، بالکل صحیح، ڈاؤٹ فل وہاں سے چیز شروع ہوگی تھی پہلی اپلیکیشن سے، اللہ آپ کا بھلا کرے. لیکن کیونکہ DSP تھا، مجا دیا بہنا ہوندیاں، تو میں آج کھول کے چیز بالکل بالکل، اس کو SHO کانا تھا، وہ بھی اس کو بچاتا رہا اپنے DSP کو. ٹھیک ہے، جو اور پولیس افسر تھے وہ بھی اپنے بندے کو بچاتے رہے کہ پتہ تھا ان کو، سب پتا تھا، ایون کہ جرنلسٹوں کو بھی پتا، سب مانے اس بات، نو ڈاؤٹ. جب یہ خبر لانچ ہوئی سب کو پتا تھا. خود بھی فون کرتے رہے جرنلسٹوں کو، یار لحاظ کرو بھائی جان، مجھے خود فون آئے ہیں، مجھے آئے ہیں فون کہ مرزا رمضان صاحب رکواؤ، میں کہا جو پرچہ ہو گیا رکوانا کیجئے. ٹھیک ہے، یہ جب اپلیکیشن وہاں پہ جاتی ہے تو کوئی ایکشن نہیں ہوتا. یہاں تک کہ مجھے فیصل آباد سے بھی کالز آتی ہیں کہ مرزا صاحب انہوں چلاؤ تو یہ ہے وہ. میں نے کہا جب تک مجھے انکوائری رپورٹ نہیں نہ آ جاتی یا مصدقہ اطلاعات نہیں آتی تو میں نہیں دوں گا. جب مدعی بن جاتا ہے اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے متعلقہ SHO کو اعتماد میں لیتا ہے. تو DSP تھا تو تینوں نہیں پتا حدود کتنے تک کے کہنے دی. سب سے بڑا پوائنٹ، سب سے بڑا پوائنٹ، یہ بہت بڑی بات ریز کی آپ نے، بڑی بات نکالی، اللہ آپ کا بھلا کرے. دوسری بات اس نے بلنڈر کیا کیا، وہاں پہ جس گاڑی میں اپنی بیوی اور بیٹی کو مرڈر کیا، یار کم از کم دیکھ بلیڈنگ ہونا دی، تیرنا میچ ہوگی فرانسک، تو پھڑیا جانا 2 گولیاں اس کو مارتا ہے، بیوی کو. جب بیٹی کو مارتا ہے نا یار، پھر بڑا دکھ ہوتا ہے. اس کے بیچ میٹوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق نہیں تھا، اپنے متبادل کے ساتھ. ہاں، مجھے 2-3 DSP نے کہا انہوں تے اسی کام جیڑا کہیے پٹھا کر دیندہ سی. لوگ پوچھتے ہیں کہ بیٹی کو کیوں قتل کیا. ہاں جی، اصل یہ ہے یار، جب تک آپ نے آنکھوں نہیں دیکھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں، آپ کس طرح کسی پہ بلیم لگا سکتے ہیں. اور دیکھا بھی تو پردہ ڈالنا ہم جرنلسٹ ہیں نا. ہاں جی، ہم اگر جرنلسٹ کسی ماں بیٹی پہ پردہ نہیں ڈال سکتے تو یار اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو استاد ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا نہیں تھا. ٹھیک ہے، بلکہ بہت ساری خبریں ہم نہیں دیتے. ایک اسد باکسر SHO جو اب کانا لگا ہے، دوسرا سجاد گرویا بگوان پڑا DSP انویسٹیگیشن لگا ہے. بالکل صحیح ہے، انہوں نے سارا اس CDR اور موقع کے شواہد اور لوکیشن ہر چیز ان دونوں نے ٹریس کی ہے. دوسری بات، جب اس کو کالا شاہ کاکو اس کے نال میں پھینکا ہے، پھر یہ بچی کی لاش اس کو کاننے پہ، جس کو حدود اس کو پتہ نہیں چلا، اسے پتہ نہیں چلا، ذہنی نہیں کام کیا. اب جب اس کو پھر فرانسک میں رپورٹ آئی تو بلڈ سیمپل جو ہے اس کی بیٹی کے اور بیوی کے اس کے ساتھ میچ کر جاتے ہیں. چونکہ دیکھیں جرم تو جرم ہے نا، چاہے وہ پیٹی بھائی نے کیا ہو چاہے بھائی نے کیا ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی میرٹ پہ انکوائری ہونی چاہیے. ڈسمس نہیں ہوا، وہ سسپینڈ ہوا ہے. سر جی میری بات سنیں، اب جو اعلیٰ افسران ہیں، ہاں جی، اب اس کو چھپا نہیں سکتے یا اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. میرا نام یاسر شمعون خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. ماں اور بیٹی کا قتل، اور کرنے والا کون؟ ایک DSP اور حاضر سروس DSP. یہ ہر بازبان زد عام ہے یہ واقعہ. اس کے اوپر ہزاروں سینکڑوں ویلاگ ہو چکے ہیں، کئی خبریں لگ چکی ہیں، بڑے تجزیات آ چکے ہیں، لیکن حقیقت کی تشنگی ابھی بھی باقی ہے. میرے استاد گرامی، میرے موسن، میرے مینٹور، جنہوں نے مجھے چلنا سکھایا، اخبار کی دنیا میں کام کرنا سکھایا، اور آج میں بھی ایک بطور صحافی ایک اپنی شناخت رکھتا ہوں. سنو ٹی وی کے چیف کرائم رپورٹر ہیں. اس سے پہلے متعدد بڑے چینلز اور اخبارات میں کام کر چکے ہیں. مرزا رمضان بیگ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کہا جاتا ہے ان کی خبر کے حوالے سے کہ ان کی خبر ایوانوں کے در و دیوار کو ہلا دیتی ہے، اور خدا کی قسم ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب یہ موڈ میں آگے خبر دے دیتے ہیں تو سارے تختے پلٹ جاتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو استاد گرامی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ یاسر شمعون صاحب آپ کا اور آپ کی محبت. مرشد، یہ کیا قصہ کہانی ہے، سارا بتا دیں. پہلے پولیس نے اتنی جل کیوں دی رکھی ہے؟ پتہ تو ان کو پہلے دن سے تھا کہ قتل کرنے والا یہ ہے. پہلے تو یاسر شمعون صاحب بات یہ ہے کہ ایک جو DSP جو گسٹڈ آفیسر ہوتا ہے نا،
उसने बेशुमार इंक्वायरीज की होती हैं, ब्लाइंड मर्डर, किडनैपिंग फॉर रैंसम, मर्डर, बत्ताखोरी की, बेशुमार इस तरह के जो हीनियस क्राइम्स हैं, उनको ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। नहीं देती। ओके, क्लियर। बिल्कुल। दूसरी बात कि डीएसपी तो हमारे लिए 17वें ग्रेड का ऑफिसर होता है, लेकिन उसके बाद जो बाप और बेटी का जो रिश्ता है ना, हाय हाय हाय, असल जो है ना, वो ये है। बेटी का और बाप का रिश्ता जरा ना सर बड़ा ही मजेदार रिश्ता है, जिसको कहते हैं कि बेलौस। और बेटियां ही खड़ी होती हैं माँ बाप के साथ। और आपने अक्सर लड़ाई झगड़े देखे होंगे ना, तो माँ की बजाय बाप के साथ बेटी खड़ी होती है। मुंडा पावे माँ ना खड़ा हो जाए, मुंडा पावे माँ ना खड़ो जाए, ठीक है, बाप के साथ बेटी खड़ी। अच्छा, अब आते हैं हम असल स्टोरी की तरफ। हाँ जी, जो है हकायक, जो है ना। अच्छा जी, पहले जब ये शुरू होती है बात, आपने कहा पूरी स्टोरी हाँ जी, पूरी से, लेकिन मैं उसको सम अप करते हैं। और उसमें पहली बात है, जब आईजी पंजाब के पास एक एप्लीकेशन पहली जाती है ना, कि जो डीएसपी है लाहौर में लगा हुआ है, कान्हा है, और उनकी जो मकतूला है उनके घर वालों की तरफ से, ठीक है। अच्छा, उस पे क्योंकि एक्शन नहीं हुआ, ठीक है, कि जी उन्होंने इतना अरसा हो गया है और ना उनकी जो वालिदा है ना उसकी बेटी को मिलवाया है। बिल्कुल सही। डाउटफुल वहां से चीज शुरू होगी थी, पहली एप्लीकेशन से। अल्लाह आपका भला करे। लेकिन क्योंकि डीएसपी था, मजा दिया भैना होंदियां, खोल के दोस्तों, तो मैं आज खोल के बिल्कुल उसको एसएचओ कान्हा था, वो भी उसको बचाता रहा अपने डीएसपी को, ठीक है। जो और पुलिस अफसर थे वो भी अपने बंदे को बचाते रहे, कि पता था इनको, सबको सब पता था, इवन के जर्नलिस्टों को भी पता, सब माने इस बात, माने, नो डाउट, ठीक है। जब ये खबर लॉन्च हुई सबको पता था। ओके, क्योंकि हम डेली, और डीएसपी साहब खुद भी फोन करते थे जर्नलिस्टों को, यार लिहाज करो भाईजान, मुझे खुद फोन आए हैं, मुझे आए हैं फोन के मिर्जा रमजान साहब मेरे को आओ, मैं कहा जो पर्चा हो गया को आना कीजिए, ठीक है। कहने का मकसद है कि फिर मैं वही बात करूंगा, बात छुपी नहीं रहती, और कत्ल तो किसी सूरत नहीं छुपा रहता। यासर समूह साहब माशाल्लाह आप भी वर्किंग करते हैं और मंजी हुए, अब आप क्राइम रिपोर्टर माजरत के साथ, लेकिन आपने रिपोर्टर ने समंदर की तह में से खबर निकालनी होती है। बिल्कुल, समंदर की तह। जो आपके पास बैठा होता है उसको नहीं पता कि सामने वाला खबर ले रहा है बातों बातों में आपसे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ओके, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये जब एप्लीकेशन वहां पे जाती है तो कोई एक्शन नहीं होता, यहाँ तक कि मुझे फैसलाबाद से भी कॉल्स आती हैं कि मिर्जा साहब इन्हें चलाओ, तो ये है वो। मैंने कहा जब तक मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं ना आ जाती या मुसद्दका इतलात नहीं आती तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा, वहां से बात शुरू होती तो लाहौर में उससे पहले ये मदई बन जाता है। मैं समझ गया। ओके, क्लियर, ठीक। अच्छा जी, जब मदई बन जाता है तो पुलिस उनको ढूंढने लग जाती है, ऐसा ही है, पता सब था, फिर मैं कह रहा हूं। ओके, जब मदई बन जाता है उसके बाद ये क्या करता है, सबसे पहले अपने मुतलका एसएचओ का इत्मीनान में लेता है, कान्हा को। यस, तभी मुअत्तल हुआ है। हाँ जी। अच्छा जी, अब दूसरी जो चीज़ है ना अहम, वो ये है कि इसमें जो बड़े अफसर हैं ना उन्होंने सही रोल प्ले किया है, जो सीएसपी अफसर थे, असल रोल ही उन्होंने प्ले किया। अच्छा, उन्होंने जब इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनको डाउट हो गया, डाउट तो खैर पहले से था, उन्होंने फिर इसके गिर्द थोड़ा सा घेरा, तंग करना शुरू कर दिया कि ये खुद से कह दे कि मैं इन्होंने कत्ल करके एक काला शाह काकू ते एक काने लेकिन थाना बंद था हदूद ले आनी। हाँ। यार तू इतना इन्वेस्टिगेटिव तू डीएसपी था कि तेनू नहीं पता हदूद किथे तक के कहने दी। सबसे बड़ा पॉइंट, ये बहुत बड़ी बात रेज की आपने, बड़ी बात निकाली, अल्लाह आपका भला करे। दूसरी बात इसने ब्लंडर क्या किया, वहां पे जिस गाड़ी में अपनी बीवी और बेटी को मर्डर किया, यार कम से कम देख ब्लीडिंग होने दी, तेरा मैच होगी फ्रांसिस तू फड़िया जाना ठीक है। आज तक डीएनए 7 दिन डन हो गया भाई। आजकल वो नहीं कि 3-3 महीने बाद रिपोर्ट मिलती है, 7 डेज में आपको रिपोर्ट सामने है भाई, 7 डेज। ओके।
اب یہ اس کو لے جاتا ہے کہ نجی ریسٹورنٹ میں نام نہیں لوں گا اس کا جوہر ٹاؤن میں ہے وہ بڑا فیمس شنواری میں لے جاتا ہے بیٹی کی خواہش کو اللہ لے کا کے بڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اچھا ایک سوال یہ ہے لوگوں کا نا, میں پہلے اس پوائنٹ کی طرف آتا ہاں ہوں. جی جب ادھر سے کھانا شانا کھلا کے ہر چیز اس کو بڑا لڑائی جھگڑا پھر دوبارہ سے شروع ہو گیا, تو اس نے پھر پرائیویٹ پسٹل, سرکاری نہیں, پرسنل, اوکے, 2 گولیاں اس کو مارتا ہے, اوئے ہوئے ہوئے بیوی کو. اوئے ہوئے, جب بیٹی کو مارتا ہے نا یار, پھر بڑا دکھ ہوتا ہے. بڑی اللہ معاف. اصل تکلیف یہاں سے شروع. بیٹی اور باپ کا رشتہ یار میں کیا بڑے مزیدار ہوتا ہے, وہ بڑا عظیم رشتہ, عظیم رشتہ ہوتا ہے. اب اس نے اس کو بے دردی سے پھر یعنی کہ سوچا ہو کہ نہیں یار میں بیٹی کو نہیں. اچھا اب سوال لوگ جرنلسٹوں نے, اتنا جب ہم اس سے ملتے تھے یہ شکل و صورت سے اپنے بیہیویئر سے اتنا شفاف لگتا نہیں تھا. میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. ہاں جی, جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, اس کے بیچ میٹوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق نہیں تھا اپنے مطلب کے ساتھ. ہاں مجھے 2-3 ڈی ایس پی نے کہا اینو تے اسی کام جیڑا کہے پٹھا کر دیندا سی. ہاں وہ کام کے معاملے میں الٹا. ٹھیک ہے, ایک بات یہ بہت ملتا تھا, کم تھا لوگوں سے, بس ٹھیک ہے آپ سے السلام علیکم وعلیکم السلام, سوشل نہیں ٹھیک ہے نا. ایک بات یہ, اور ویسے بھی جب سے اس کی یہ شادی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ویسے بھی لڑائی جھگڑا وہی, وہ کہتی تھی فیصلہ آباد والا یار پلاٹ وہ میرے سے نام کر دو اسی پہ, حالانکہ کر دے, تیری بیوی ہے تیری بیٹی ہے, اس میں سے تمہاری بچی ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا کوئی مسئلہ نہیں. تم نے اپنے پہلے بیوی بچوں کو بھی تو بہت کچھ دیا ہے, اللہ آپ کا بھلا کر. دیکھیں اب دوسری جو بات میں جو ہم اب کرنے جا رہا ہوں, جی لوگ پوچھتے ہیں کہ بیٹی کو کیوں قتل کیا. ہاں جی, اصل یہ ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میری ایک آفیسر سے بات ہوئی ہے بڑے رینک کے, پھر ایک اور آفیسر سے, پھر آئی او سے, یہاں تک میں نے اس کو کنگالا پورا ہر طرح سے چیک کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اس دن وہ والدہ دی بڑی سیڈ لے رہی سی. اچھا, جب وہ لڑائی جھگڑا میں آگے بیٹی جو ہے وہ والدہ کی طرف ڈیفینڈ کر رہی تھی, اور پوری طرح ڈیفینڈ کر رہی تھی. اب وہ ہم چیزیں گالی گلوچ وہ کیمرے میں آن ایئر نہیں کر سکتے. اچھا جی, ہوتا کیا ہے کہ جب میاں بیوی کی لڑائی کافی طول پکڑ لیتی ہے نا, اب بیٹی جو ہے وہ اپنی والدہ کی سائیڈ جو ہے وہ لے رہی ہوتی ہے اور پورا ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے اس کو. اب اس نے جب اس کو مارا ہے, اس کے بعد اس نے بیٹی کو اسی وجہ سے مارا کہ یہ پورا ڈیفینڈ کر رہی تھی. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ اور بھی, میں اسی کی طرف آنے لگا, کچھ لوگ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں تھا. دیکھیں کچھ بھی نہیں تھا, کسی کی طرف انگلی آپ ایک کرتے تو 4 آپ کی طرف بھی ہیں, اشارہ کر, یہ بس ذہن میں رکھیے گا. لیکن اور دوسری بات ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ فلانے دی بہن اس طرح فلانے, یار جب تک آپ نے آنکھوں نہیں دیکھا اس کا کوئی ثبوت نہیں, آپ کس طرح کسی پہ بلیم لگا سکتے ہیں. اور دیکھا بھی ہے تو پردہ ڈالنا چاہیے. ہم جرنلسٹ ہیں نا, ہم اگر جرنلسٹ کسی ماں بیٹی پہ پردہ نہیں ڈال سکتے تو یار اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو استاد ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا نہیں تھا. ٹھیک ہے, بلکہ بہت ساری خبریں ہم نہیں دیتے. اچھا اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف. ٹھیک ہے, جب مار دیتا ہے, یہ بتائیں کہ بلال صدیق کمیانہ صاحب نے, سی سی پی صاحب نے, وہ کون سی ایسی نہج آ پڑی تھی کہ انہوں نے ایک انکوائری افسر پوائنٹ کر دیا ڈاکٹر ریاض کے شکل میں. سر دیکھیں میری بات سنیں, اصل ڈاکٹر ریاض تو ایس پی مارڈر آن انویسٹیگیشن ہے, لیکن اس سے پہلے 2 افسر ہیں جنہوں نے صحیح اس کی تہ تک گئے ہیں. ان کا میں نام بھی لے دیتا ہوں آپ کو. ایک اسد باکسر, ایس ایچ او جو اب کانا لگا ہے, دوسرا سجاد گرویا بھگوان پڑا ڈی ایس پی انویسٹیگیشن. بالکل صحیح, انہوں نے سارا اس سی ڈی آر اور موقع کے شواہد اور لوکیشن ہر چیز ان دونوں نے ٹریس کی ہے. جب انہوں نے کہا کہ سر ایسے تو آگے سے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یار ابھی ٹھہریں, لیکن ان دونوں کی جو رپورٹ تھی میں یہ اللہ لان کہتا ہوں وہ اتھینٹک تھی, جس کے بعد کام شروع ہوا اور ہائپ کریٹ ہوئی. پھر آئی جی صاحب انوالو ہوئے, پھر سی سی پی صاحب ہوئے. جب پتہ چل گیا کہ یہ 100% یہ گلٹی ہے, اس نے یہ کیا ہے, اس کے بعد اس نے کالا شاہ کو پہلے اتنی دیر تک بھاگ جاتا تو بھجن
یہ ان کے ریڈار پر تھا, یہ بھی بات ذہن میں اسٹاپ رکھنا. واچ وغیرہ میں انہوں نے ان کے اسٹاپ لسٹ پیچھے میں بندے چھوڑے ہوئے اپنے ہاں پیٹی بھائی, کیونکہ دیکھیں سی ایس پی افسر نے جو اپنے ماتحت کو کہنا نا, چاہے وہ اس کا پیٹی بھائی بھی ہے, ہاں جی, تو پہلے اس نے اپنی نوکری بچانی ہے, پہلے اپنی نوکری سسپینڈ اس نے کرنا ہے, بالکل صحیح, ڈی ایس پی نے نہیں کرنا تھا, معذرت ہے, ٹھیک ہے نا, پہلے اس نے اپنی نوکری بچانی ہے. آپ یاسر شامون صاحب جب آپ کا مالک کہے گا نا یہ آپ نے سٹوری کرنی تو آپ نے کرنی ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل. اس میں آپ کا دوست ہو کوئی ہو, آپ نے کہنا نہیں مجھے آرڈر اوپر سے, اوکے اچھا کلیئر. دوسری بات, جب اس کو کالا شاہ کاکو اس کے نال میں پھینکا ہے, پھر یہ بچی کی لاش اس کو کانے پہ, جس کو حدود اس کو پتہ ہی نہیں چلا, اس کا اسے پتہ نہیں چلا, ذہنی نہیں کام کیا. اب جب اس کو پھر فرانزک میں رپورٹ آئی تو بلڈ سیمپل جو ہے اس کی بیٹی کے اور بیوی کے اس کے ساتھ میچ کر جاتے ہیں. اوئے ہوئے اوئے ہوئے, پھر اس کو پراپر ریسٹ کیا جاتا ہے, صحیح, پھر وہ جو یاز کرتا ہے, اور ڈاکٹر ایاز نے کہا کہ بات ہے کہ سب کچھ میرے سامنے ہے, ٹھیک ہے, اب خود ہی سچ بتا دو. جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ چار دیواری سگریٹ پیتا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, کھڑکیاں کھلتی ہیں, ٹھیک ہے, ہوا ٹھنڈی آتی ہے, پھر سارا کچھ ہوتا ہے نا, بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے, ہوتا ہے نا, پھر بیٹی کو تھوڑی بہت گالیاں دیتا ہے, پھر اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی او ہو میں تو ہوں نہیں بچنا, ہوں نہیں بھائی صاحب, ہوں ذرا نا چار لیکن اس کے دیواری چہرے پہ بہت ندامت اونچی ہی ہے. کوئی نہیں تھی, ڈاکٹر ایاز کہتے ہیں. سر سن لے, اس کی وجہ بھلا کیا تھی. ایک بندہ جب ہے ہی صفاق, ہم کہتے ہیں نا درندہ صفت, وہ مرشد ساری زندگی ٹھیک بھرتی ہے, پا کے لوگوں نے انصاف اللہ فراہم کا کرنے بھلا ڈر دیکھیں جب وہ تو ہمیں افسر یہ بھی کہتی ہیں کہ تسی تے کلیار میں بھی کام کیتا تھا سر, میں سب کے شفقات ساتھ میں بھی کیتا الحمدللہ, چودھری شفقات صاحب سے پہلے چودھری فوج ہوتا تھا, امتیاز بلی تھا, بڑے بڑے احمد خان چردر, پھر ان کے دو بیٹے اب ڈی ایس پی ہیں, ایک میں ایس پی بھی ہونے والا ہے. کہنے کا مقصد ہے, بلکہ دونوں ایس پی ہو گئے ہیں, کہنے کا مقصد ہے کہ جب انسان کو اس چیز میں علم ہو جاتا ہے نا کہ یار ایک کپ پہ تو میں نکل نہیں سکتا, چار دیواری بہت اونچی تھی نا, اس کو سمجھ لگ گئی کہ میں اب دیوار پھلانگ ہی نہیں سکتا, اب ختم ہو گئی. پھر اس نے نا ایک ایک لفظ بتایا, جب سے شادی ہوئی کیا کیا ہوتا رہا, کب کس جگہ پہ بہت زیادہ جھگڑا ہوا, کب میں نے اس کو مارا پیٹا, چلے گئی واپس آ گئی, ایک ایک چیز اس نے بتائی. اور یہ بھی اس نے بتایا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ دوسری شادی تھی. اللہ آپ کا بھلا کرے, اور ہوتی بھی یہی ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ اب چونکہ اس ڈی ایس پی کو افسران نے میرٹ پہ تفتیش کے بعد گرفتار کیا, اعتراف جرم ہو گیا, ٹھیک ہے, سارا کچھ ہو آلہ گیا, قتل برآمد ہو گیا, آلہ قتل بھی برآمد ہو گیا, سیمپل ہر چیز رپورٹ آ گئی, لوکیشن آ گئی, سی ڈی آر تک آ گئی, ہر چیز آ گئی. اب افسران کو چاہیے کہ اس کو سزا دلوانے کے لیے اپنا رول پلے کریں. کیا کریں, سی سی ٹی کے پاس مزید تفتیش کے لیے بھیج دیں. دیکھیں جی, میں ساتھی تو وہیں چھڑانے آ سکتے ہیں, اللہ حفاظت خود اختیاری, لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے نا, اپنے پیٹی بھائی کو اس طرح نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ایسا کریں گے. لیکن عوام کا تو اس کے اوپر بڑا اس وقت رد عمل آ رہا ہے, اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ تو روزانہ آپ سوشل میڈیا کھولیں تو اللہ معاف کرے, صبح سے لے کے شام تک پڑھیں, آپ سے میسج ہی پورے نہیں پڑھے جانے. آپ سوشل میڈیا کی کر رہے ہیں, جتنا ان کے پورے کرائم کو کور کرتے کھنگار دیا ہے. تیفی بٹ اس نے خاندان در خاندان پولیس والوں کے نہیں پالے, مجھے بتائیں سر. دیکھیں وہ تو چھپا ہوا ہے کچھ, میری سنیں, وہ تو کون سی لاہور میں ایسی جگہ ہے جو اس کی کھڑبن پہ کی نہیں تھی. کسی بندے نے مجھے سوال کیا کہ یار وہ تے 90 کروڑ روپیہ بھی دے دیتا تے فلانا. میں نے کہا میری بات سن, اگر اس سے 2 ارب بھی مانگتے تو وہ دے دینا, وہ کی وجہ سی. میں کہا جناب نے ورکنگ کی ہے اس پہ, ہے نہیں. میں نے کہا اس کا جو پلاٹ اس کے گھر میں 16 کنال کا نا, وہی 3 ارب روپے دا ہے. 3 ارب روپے, تو باقی جو عالم روڈ پہ ساری جگہ جس پہ کروڑوں کا کرایہ آتا ہے, میں نے کہا آپ لوگوں نے صرف بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے, ورکنگ نہیں کرنی. آپ کو سوچ ہو سکتی ہے ابھی بھی تاحیات تاجر, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اصل ٹاپک کی طرف آپ آتے ہیں. ڈی ایس پی چونکہ دیکھیں جرم تو جرم ہے نا, چاہے وہ پیٹی بھائی نے کیا ہو چاہے وہ بھائی نے کیا ہو, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی میرٹ پہ انکوائری ہونی چاہیے. ڈسمس نہیں ہوا, وہ سسپینڈ ہوا ہے. سر جی میری بات سنیں, اب جو اعلیٰ افسران ہیں, ہاں جی, اب اس کو چھپا نہیں سکتے یا اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے.
ایک بات ذہن میں رکھیے لیکن گا، چلان کر کے تو عدالت ہی بھیجنا ہے نا۔ عدیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہاں وہ بالکل صحیح ہے، ہوا سی ایس پی افسر تھا، بالکل ہوا، ابھی بھی ہے جیل میں، بالکل بالکل ہے۔ اوکے، ہاں اس کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا پھر ہے محکمہ پولیس جو ابھی تک کی میری انفارمیشن ہے نا، جو افسران سے میری ڈیلی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اسپیئر نہیں کرنا، اس نے محکمے کو بدنام کیا ہے، 0% اس نے جو بچہ جو کہتے تھا قانون کے رکھوالے، انہوں نے اس کو پہ داغ لگایا۔ اب کسی ایسی بات پہ اس کی معافی ہوگی، میری جو ناقص رائے کہہ جی رہی جی ہے، جی جی، ادروائز کی معافی نہیں ہے یاسر صاحب۔ کیونکہ دیکھیں نا جی پنجاب کی اور سی سی پی لاہور کی لیگیسی کو ڈائریکٹ ڈیمیج کیا۔ سر دیکھیں انہوں نے آج تک، ہاں جی، اور سی سی پی لاہور بلاسٹنگ میں کوئی افسر کہتا تھا نا کہ یار اس نے وہاں پہ بڑا نیگیٹو رول پلے کیا، پولیس والے نے اس نے بدنام، اور سی سی پی بلاسٹنگ کمیانہ یقین کرے اس کو رگڑ دیتا تھا، رگڑ دیتا۔ لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہے، یہی ڈاکٹر عثمان انور ہیں جنہوں نے اس کو ترقی دی ہے، انہی کے دور میں سے ترقی پائی ہے۔ ہوئی نا ہاں پرموشن، یار جب ایک بندے کا رائٹ ہے، اب اس کو پرموشن کے بعد یہ تو نہیں پتا تھا اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کر دینا۔ نہیں تو یہ بھی تو آپ دیکھیں نا ذہنی کیفیت دے ٹیسٹ نہیں ہوندے پرموشن نہ کر۔ سر دیکھیں، ہمیشہ سے زندگی میں یاد رکھنا کہ میں پہلے بھی ٹریفک پولیس کے حوالے سے بھی اور پنجاب پولیس کے حوالے سے بھی کہ ان کو لیکچر دینا چاہیے۔ مانتے ہیں نا کونسلنگ کی ضرورت جی ہے، بھائی جان بہت زیادہ، 24 گھنٹے کام کروانا۔ وہ بھی تو آیا تھا نا جنہیں سرے عام سوشل میڈیا تے گالاں بھی کڈیاں، آئی جی تے فلانا۔ بات ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ شہری بار وقت ان کو انصاف ملے، بیہیویئر جب آپ ٹھیک کر لیں گے نا پولیس کا، یقین کریں میں کہتا ہوں کہ آپ کی 70% پولیس ٹھیک ہو جائے گی۔ صرف جیسے موٹر وے، پہلے سلام پھر کلام، ہاں بالکل، آج بھی وہی ہے ان کا، اوکے۔ بالکل صحیح۔ آپ کینیڈا چلے جائیں، آپ لنڈن چلے جائیں، تو وہاں پہ ایک پولیس والے نے پورا لنڈن آگے لگایا ہوتا ہے، نہیں لگایا ہوتا۔ پورے ایک پولیس والے، بلکہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہاں پہ آپ کی اس ٹائم 35,000 سے زائد لاہور پولیس اور 2.5 لاکھ کے قریب آپ کی پنجاب کی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل، آپ کا جو 36 اضلاع کا جو ایک پنجاب ہے، اس میں آپ نے چیک اینڈ بیلنس آر پی او، ڈی پی او، ڈی ایس پی، ایس ایچ او انچارج ایسا ہی ہے۔ ایسے ہی ہے، اسی طرح لاہور میں بالکل انویسٹیگیشن اسی طرح، آپریشن کے، بالکل۔ اب آپ نے انویسٹیگیشن لگ کر کے فائدہ کیا یا نقصان کیا ہے؟ ایک کہتے ہیں کہ جی برڈن کم ہوا ہے، میرا خیال ہے نقصان کیا ہے۔ اب آپ کی بات ٹھیک ہے، سنیں اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک ڈی ایس پی تھا، بالکل صحیح، اس نے فیصلہ کرنا ہوتا تھا، کہ یہ میں نے تصدیقی ضمنی پہ سائن اور کرنے ایس ایچ او نے سائن کرنے ہوتے تھے۔ جب آپ اب دو بندوں کے پاس ایک اویلیبل نہیں، ایک بیٹھا ہے اور آپس سے لڑی جا رہے ہیں، آپس دے وچ لڑی جا رہے ہیں۔ اچھا وہ ادھر ایف آئی آر دیتا ہے، ایس ایچ او ادھر اس کا ایس پی بندے پکڑ لیتا ہے، ساتھ ہی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ کام ہی نہیں ہے گا، کنفلکٹ ہو گیا نا، آ گیا نا، لڑائی جھگڑا آ گیا نا، ہاں، working تو out اس کا مجھے یہ بتائیں عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ نقصان ہو رہا ہے۔ السلام کا سب سے پہلی جو ترجیح ہے نا، ہاں جی، آپ نے لوگوں کو انصاف دینا ہے۔ لوگوں نے اے سی والے کمرے نہیں چاہیے، لوگوں نے صوفے نہیں چاہیے، لوگوں نے صرف انصاف چاہیے، پہلا۔ دوسری بات، پنجاب میں آپ صرف یہ کر لے جس طرح وہ سابق سی سی پی لاہور نے کیا تھا نا، امیر وینس نے، کیا بات، کہ ایک انفارمیشن ایک کانسٹیبل مجھے مہینے کی دے گا، اس نے یہ ڈیوٹی لگا دی تھی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو ایسے ریکارڈ یافتہ لوگ پکڑے گئے، اور پھر ان لوگوں کو انہوں نے سزا دلوائی بالکل، جیلوں میں۔ جب آپ نے ضمنی ہی اس طرح کی لکھنی ہے، وہ تو 2 مہینے بعد باہر آ جائے گا۔ آپ اس کی شہادتیں لیں، آپ جیلوں میں جائیں، وہاں پہ اس کی شہادتیں لیں، آپ محلے کے جو لوگ ہیں ان سے شہادتیں لیں، یہاں پہ ہمارا ایفیڈیوٹ سسٹم فال کیا جائے، پھر آپ اس پہ ورکنگ کر کے اس کو جب سزا دلواتے ہیں نا، تو جو مدعی ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار اے لنڈن ہے ساڑھے واسطے، یہی لنڈن ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے ایک قیم مشق سب سے مجھے ہوئے جو اس وقت کرائم کی بیٹ کرنے والے انویسٹیگیٹو رپورٹر، جسے اصل انویسٹیگیٹو رپورٹر کہتے ہیں، وہ ان کو سامنے لے آئے اور ان کو دست بستہ ہو کے ریکویسٹ کی ہے کہ ساری باتیں کھلی کھول دیں۔ اب میرے خیال میں اب ہام رہا نہیں ہے، ایک لمحے کا اب ہام نہیں رہا۔
کوئی کریکٹرزم نہ کرے کسی کی بیٹی کا، کپڑوں کو اتار دینا، کپڑوں کو پہن لینا ہی کریکٹر نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ جب شوہر کے سامنے اس کی ماں کو گندی گالیاں بیوی دیتی ہے نا، تو ایک دفعہ دل کرتا ہے کہ اسے جان سے مار دیا جائے، اور یہ معمول ہمارے گھروں میں چلتا رہتا ہے۔ عثمان حیدر بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ تھا، لیکن کیونکہ ایک ذمہ دار پولیس افسر تھا، اس کے اوپر عام آدمی سے کہیں زیادہ ذمہ داریاں تھیں، لہذا یہ زیادہ بڑا گناہ گار ہے۔ دیکھتے ہیں اب اس کو انصاف ملتا ہے مقتولین کو یا نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔